کہ ان کے گھر میں کس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگیں۔ جس وقت عرب میں قحط سالی پڑ رہا تھا تو وہاں کے لوگ، غریب عورتیں مالداروں کے گھر جاتے تھے اور اس گھر میں جا کر اپنی فریاد سناتے کہ ہمیں کچھ مہینوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ سال کے لیے ہمیں بچے دیجئے، ہم ان کو دودھ پلائیں گے، ہم ان کی پرورش کریں گے، آپ اس کے بدلے میں کچھ ہمیں اجرت دے دیجئے گا۔ تو وہاں کی عورتوں نے اور بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی، جو کہ ایک شخص بچا ہوا تھا، اس کو کسی عورت نے نہیں لیا، صرف یہ سوچ کر کہ یہ یتیم ہے، اس کے عوض میں ہمیں اجرت نہیں ملے گی۔ میرے محترم، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا پہنچی اور دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی کہ یتیم ہے، اگر میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو اس دودھ پلانے کی عوض میں ہمیں اجرت نہیں ملے گا، تو میاں بیوی نے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ اس کو لے لیا جائے، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ یقین مانیے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے محمد کو اپنے گود میں لیا، اس وقت سے برکتیں آنے شروع ہو گئی۔ جس کی سواری بالکل پتلا دبلا، محمد کو اپنے گود میں لیتے ہی اس کی سواری ماشاءاللہ بالکل فٹ ہو گئی۔ جب وہ سفر پہ چلے تو جب وہ ادھر سے گھر سے واپس آ رہی تھی محمد بن عبداللہ کو لینے کے لیے، تو سواری بالکل پتلا دبلا اور بالکل آرام آرام سے چل رہی تھی۔ جیسے ہی محمد کو گود میں لیا تو سواری اتنے تیز دوڑنے لگی کہ پیچھے جو آگے چل رہے تھے ادھر سے واپسی میں وہ پیچھے ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا بھی حلیمہ سعدیہ اتنی کیا آپ کو ضرورت پیش آ گئی کہ آپ اتنے تیز بھاگ رہی ہیں، کہ آپ کی سواری اتنے تیز چل رہی ہے؟ تو جب گھر گئی تو گھر میں دیکھا بکری کا تھن پورا بھرا ہوا تھا، یعنی دودھ۔ وہاں پر برکتیں شروع ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی۔ اس میں سے دودھ خود بھی پیا اور اپنے شوہر کو بھی پلایا اور اس میں سے بھی بچ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکری بالکل ایک دم تندرست صحت مند ہے، تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ جہاں پر یہ بکری چرواتی ہے، جہاں پر چرواہا چراتے ہیں، ان کی بکری جہاں چرتی ہے، جہاں گھاس وغیرہ چپتی ہے، تو وہیں پر ان کو اپنی بکری کو بھی چروایا جائے۔ لیکن ماجرا کچھ اور ہی تھا، منظر کچھ اور تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو برکتیں شروع ہونے لگی۔